السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کرتے ہیں مختلف محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے۔ کراچی میں ہونے والے جو بھی آپریشنز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنائیں۔ تاہم آج ہمیں ٹیم نے سوچا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی اس وقت کیا کام کر رہی ہے، اس کے اوپر ایک سیگمنٹ باقاعدہ طور پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ فوڈ انٹیک کرتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے لیول پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر سندھ فوڈ اتھارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، کہاں کا آپریشنز کر رہی ہے اور کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ایک عام آدمی کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کوشش کریں گے موازنہ کرنے کی بھی۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ٹی جی فوڈ اتھارٹی آغا فخر صاحب نے۔ بہت شکریہ آغا صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اوورآل کراچی کے اندر کس طرح سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کتنے چھاپے اب تک مارے جا چکے ہیں، کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے قیام کا جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سندھ کے عوام کو سیف، ہیلدی اور ہائیجینک فوڈ مہیا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم جو میجر ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہمارے جو انسپیکشنز ہیں، جو روٹین کے انسپیکشنز ہیں اور جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہماری جو ڈسٹرکٹ وائز ٹیمیں ہیں کراچی کی، اسپیشلی کراچی، کوئی ہر ڈسٹرکٹ 10 کے قریب میجر انسپیکشنز کرتے ہیں۔ تو وہ جو میجر انسپیکشنز ہو رہے ہیں ان میں بنیادی طور پر جو ہم فوڈ ایٹریز ہیں، جو کھانے والی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ اکثر اپنے کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوڈ پروڈکشنز کے یونٹس ہیں، بہت بڑی انڈسٹریز ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا ادارہ، بڑے سے بڑا ادارہ، ان سب کو ہم کور کر رہے ہیں۔ آغا تو فخر اس صاحب ابھی آپ طرح جا رہے ہوں گے، بیکریز کا بھی معائنہ کر رہے ہوں گے، جا کے آپ کی ٹیم، آپ نے دودھ کی دکانوں کا بھی معائنہ کر رہی ہوگی آپ کی ٹیم، انسپیکشن، اور بھی بہت ساری ادھر کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ اگر میں جاننا چاہوں کراچی کے اندر صفائی ستھرائی کے معاملات کو کتنا فیصد اگر بہتر رکھا جاتا ہے اس انسپیکشن کے دوران، کتنی چیزیں کتنی فیصد رکھا جاتا ہے، تو کیا بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آپ یہ جو کراچی ہے، اسپیشلی کراچی میں یو کین فائنڈ بیسٹ آف دا بیسٹ فوڈ، اور بہت اچھا کھانا آپ کو مہیا اور دستیاب ہے آپ کے پاس، اور ایٹ دی سیم ٹائم پھر بیسٹ سچویشن بھی ہے۔ تو جو بیسٹ پریکٹسز اور بیسٹ آف بیسٹ فوڈ ہے ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہاں پر جو فوڈ کا کاروبار کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر ڈھابوں تک ٹرین کر رہے ہیں۔ تقریباً ہم نے ود ان 6 to 7 months 6 سے 8 ہزار تک تو فوڈ انڈسٹری ٹریننگ کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہے، اور اسٹل ٹریننگ جاری ہے۔ تو اس ٹریننگ میں بنیادی طور پر جو صحت کے بنیادی حفظان صحت کے اصول ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہائیجینک کنڈیشنز جو ہے ان میں فوڈ کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور بہت ساری چیزیں جو کوکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، جو نہ صرف کوکنگ سے بلکہ کمرشل کوکنگ سے لے کر آپ کے ہاؤس ہولڈ کوکنگ تک، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اچھا، چیزوں کس کو طرح کس طرح۔ چالان دیے جاتے ہیں، کس طرح فائنز کیے جاتے ہیں، کتنے کتنے ہوتے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار، اور میں پھر یہ بھی جاننا چاہوں گا اس کے بعد کہ عام آدمی اگر اپنی رپورٹ کمپلین لکھوانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار سندھ فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا ہے؟ جی جی، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس میں جب ہماری انسپیکشنز ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ادارے ہیں، جو بزنسز ہیں، جو فوڈ بزنسز کر رہے ہیں، تو ہم انسپیکشنز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو ایک لیٹر جاری کرتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں یہ چیزوں کی کمی ہے جو آپ کے اسٹینڈرڈ گورنمنٹ آف پاکستان میں اور پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے بنائے ہوئے ہیں، جو 54 کے قریب ڈفرنٹ بزنسز کے اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے پاس۔ تو ان میں وہ جو آپ کے اسٹینڈرڈ ہیں، آپ کے یہ اسٹینڈرڈ کم ہو رہے ہیں، تو ان کو انفارم
کیا جاتا ہے, آگاہی دی جاتی ہے, اور نہ صرف آگاہی دی جاتی ہے بلکہ ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے, ہماری کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ. دین وی گو فار اٹ کہ ہم ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیتے ہیں, ٹائم فریم دیتے ہیں کہ آپ ود ان 1 month یو ہیو ٹو امپروو یور سیلف. دین وی ہم دوبارہ پھر اس پر جاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اگر اس کی امپروومنٹ کی پرسنٹیج مور دین 50% ہے تو پھر ہم دوبارہ اس کو نوٹس دیتے ہیں اچھا کہ بھائی آغا فخر صاحب، آپ آغا فخر صاحب دین وی دیکھیں گو ایک فار دی پینلٹیز اینڈ ادر تھنگس. اب مسلسل تیسری چوتھی مرتبہ جب جانے کے بعد وی فیل کہ وہ نہیں سمجھ رہا یا وہ بزنس مین جو ہے وہ سیریس نہیں ہے امپروومنٹ کے حوالے سے, تو پھر ہم ان کو پینلائز بھی کرتے ہیں. آغا صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے، آغا صاحب ہیں. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ تو ریسٹورنٹس ہیں بڑے بڑے، آپ بات کر رہے ہیں 5 اسٹارز کی، ایک بہت بڑا طبقہ اس شہر کا بالخصوص اور صوبے کا وہ ڈھابوں کے پاس بھی جاتا ہے، وہ پھتاروں پہ جو قائم بند کباب ہیں اس کا بہت بڑا ایک صارف ہے جو کہ ادھر سے پرچیز کرتا ہے، خریداری کرتا ہے اور پیٹ میں ڈالتا ہے یہ تمام چیزیں برگر. اس میں کیچپس ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آئل ایسی ہیں جس کے اوپر باقاعدہ ماضی میں بھی بڑی کمپلینز آ چکی ہیں. ان کو کیسے قابو کیا جاتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوڈ بزنسز ہیں جو یہ فوڈ بزنسز ہوتے ہیں. تو ہم جن چیزوں کو چیک کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو میڈیا ہے، جس طرح آپ لوگ اس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ لوگ اس کی ترویج کرتے ہیں چیزوں کی، تو اس سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. مثلاً ہم نے جو 10 آپ کی فوڈ اسٹریٹس ہیں اس میں ہم نے جو پورا سامان ہے ان کا اسٹینڈرڈ اسٹیل کا کر دیا ہے کہ وہ جو پہلے لوہے کے ساتھ اور زنگ کے ساتھ وہ کام ہوتا تھا وہ ختم کر دیا ہے. ہم نے پورے کے پورے کچنز چینج کروا دیے ہیں کہ آپ کی جن آپ جگہوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پورے کے پورے کچنز چینج کر دیے ہیں. اور آپ یو ول فائنڈ کہ وہ جو پرانی ڈیپ فریزرز ہوتے تھے یا جو چیزیں ان کے ہاں ہوتی تھی وہ سب آہستہ آہستہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی فوڈ اسٹریٹس میں اب حفظان صحت کے اصولوں کو اور صفائی کو بہت زیادہ خیال دیا جا رہا ہے اور ہماری ٹیمیں مسلسل وزٹس کر رہی ہیں تمام جگہوں پر. اچھا آغا تھوڑی فخر سی صاحب، اسٹاف کی کمی کی وجہ سے بہت ساری ایسی جگہیں میں جہاں اسی کے اوپر آ اب رہا تھا تک آغا فخر صاحب، میں اسی چیز کے اوپر آنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں پنجاب کی بڑی فوڈ اتھارٹی کی جناب بڑی تعریفیں سننے میں آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کی کارروائیاں کبھی وہ دودھ جو خشک دودھ کے مسائل ہیں، ملاوٹ شدہ دودھ آ رہا ہے یا دیگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی کیمپینز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے پازیٹیولی. سندھ کو ہم کہیں نہ کہیں ایسا سمجھ آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں نہ کہیں پیچھے دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، یہ تھوڑا سا عام لوگوں کے تاثر ذہن ہے. میں یا تاثر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. ابھی انٹرنیشنل 3 سروے ہوئے ہیں آپ کی کراچی کے دودھ پر ٹھیک ہے. کہ کھلا دودھ جو ہے اس وقت کھلا دودھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے اچھا آپ کو کراچی میں مل رہا ہے. سب سے اچھا کراچی میں مل رہا ہے؟ سر پوری بالکل مہم چل رہی ہے کہ یہ دودھ نہ لو، یہ تو ملاوٹ شدہ دودھ ہے. نہیں، کچھ چیزیں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہوگا ضرور، ہاں لیکن ہم مسلسل آج بھی میں نے تقریباً 100 کے قریب سیمپلز اٹھائے ہیں، ان کا رزلٹ میں خود چیک کر رہا ہوں. آپ کے انٹرنیشنل سروے ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے جس میں آپ کا ساہیوال سے اچھا دودھ ہے کراچی کا، ایون لاہور سے بھی اچھا ہے آپ کا دودھ. کہ اچھا آپ کا بہتر آ رہا ہے، آپ کا بہت ساری جگہوں سے پورے پاکستان سے ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ ہوئی ہے جس میں بیسٹ آف دا بیسٹ جو شاپس ہیں ملک کی وہ پورے پاکستان میں 15 کے قریب سے صرف کراچی میں ہے کہ جہاں پر آپ کو دودھ وہ اچھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا دودھ فراہم کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا آغا تو فخر صاحب، اب یہ آغا جی فخر صاحب یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اور ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، بات یہ کہ لیب جو ہے وہ تعین کرے گی کہ کون سی چیز بہتر ہے کون سی نہیں ہے، اور وہ ایک ایویڈنس بھی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس کتنی لیبز ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس اپنے پاس خود؟ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ ایک جی میں پرسیپشن ہے آپ کہ کو ہے ہی کچھ نہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو پاکستان کی بہترین آپ لیبس کہیں 10 بڑی جو بہترین لیبس ہیں اس میں سے 6 تو آپ کے پاس کراچی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہ سب ہماری ایکریڈیٹڈ ہیں
نہ صرف یہ بلکہ کراچی یونیورسٹی کے اندر HAG جو لیب ہے وہ ایشیا کی بیسٹ لیب ہے، امنگ ویری بیسٹ لیب ہے، وہ ہمارے پینل پر بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا MOU بھی سائن ہے، جس کے تحت نہ صرف ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور بلکہ ہم ریسرچ اورینٹیڈ کام بھی ان کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اور کراچی یونیورسٹی میں ہم نے اپنی لیب بنائی ہے، ہم نے ابھی کیمیکل لیب کمپلیٹ کر دی ہے، اب مائکرو کی لیب بھی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے وہاں کراچی یونیورسٹی میں۔ تو وہ کراچی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں فوڈ سائنسز کے، یہ نہ صرف ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو سندھ فوڈ اتھارٹی نے ان کو دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک کنٹینیوس پروسیس کے ساتھ، ریسرچ اورینٹیڈ پروسیس کے ساتھ، جو وہاں پر پروفیسرز ہیں اور جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اس پر مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم وہاں اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کراچی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب لیبس ہیں، ہم نے ابھی جام شوروں میں بھی اسٹارٹ کر دی ہے اپنی لیب۔ اب ہم ٹنڈو جہاں 21 تاریخ کو اناگوریشن کریں گے اپنی لیب کا۔ روڑی میں ہماری لیب فنکشنل ہے اور وہ کام کر رہی ہے فوڈ سائنسز کی لیب۔ تو اس طرح ہم نے تقریباً 36 کے قریب میجر لیب بنانی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے بنانی ہے اور ڈویژنل لیب الگ بنانی ہے اور ایک سینٹرلائز لیب اور ہمیں بنانی ہے۔ اچھا آغا فخر صاحب دیکھیں، میں یہ جاننا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ذمہ داری بہت ہے آپ کے کاندھوں پہ، آپ کے ادارے کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری بہت ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو عملہ ہے وہ اتنا کافی ہے، میں صرف شہر کی بات کر لوں اگر تو ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ میں ایگزیکٹلی آپ سے متفق ہوں۔ ایز فار ایز کراچی از کنسرنڈ تو ہمارے پاس جو عملہ ہے ہم اس کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوریج میجر جگہوں پر جو 50% تو ہم کور کر لیتے ہیں ایزیلی، باقی ہم جو ریمیننگ ایریا ہے اس کو بڑھانے کے لیے اب ہم ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن پر آ رہے ہیں کہ ہم ٹائم پر الگ ٹیمیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ مگر سر سادہ سا سوال اس لیے کر رہا ہوں آغا فخر صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، اس پورے شہر کو کور کرنے کے لیے عملہ ناکافی ہے، یہ بات تو مانیں گے نا؟ میں دیکھیں ایز فار ایز کراچی از کنسرن تو یہاں 100 کے قریب تو انسپیکشنز ہوتے ہیں، ہاں ریمیننگ جس طرح حیدرآباد ہے ہم اس کو سٹی کو کور کر رہے ہیں، سبربس کو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کور ہو جائیں، اس طرح آپ کے پاس سکھر ہے، سکھر سٹی یا کور ہو رہا ہے لیکن اس کے سبربس اب پراپرلی کور نہیں ہو رہے ہم سے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں جو ریمیننگ سندھ ہے اس کے لیے عملے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس میں ایکسٹینشن کی اور آفیسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے۔ ایز فار ایز کراچی از کنسرن تو یہاں پر ہماری کافی کام ہو رہا ہے اور کافی بہتری آ گئی ہے۔ یو ول فیل کہ آپ اگر کسی بھی اپنا ایٹریز پر چلے جائیں یا فوڈ پروڈکشن یونٹ پر چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم آتی ہے، انسپیکشن کرتے ہیں اور کس طرح انسپیکشن کرتے ہیں، تو وہ ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا کہ یس دے آر کمنگ اینڈ بیکاز آف دیم وی ہیو امپرووڈ اے لاٹ۔ اچھا تو یہ آپ کو جنرلی یہ بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ہم رینڈم پر میں ایز اے کسٹمر کے طور پر بھی چلا جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پر اور میں خود بھی پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی کوئی ٹیم ویم آتی ہے آپ کے پاس یا فوڈ اتھارٹی والے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، آپ سے کیا کس طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو رینڈم بھی ایسے پوچھتا رہتا ہوں میں ایز اے کسٹمر کے طور پر۔ بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ سر آپ فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں میں آتی ہیں، میں اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کراتا یا میں اپنے بہت سارے ادر چینلز کے ذریعے بھی معلومات لیتا رہتا ہوں کہ میری ٹیمیں جا رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، کس طرح کام کر رہی ہیں۔ اچھا آغا فخر صاحب دیکھیں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی جا رہا ہے کسی جگہ پر اور کسی چیز میں بال نکل آیا، کسی چیز میں کوئی کیڑا مکوڑا نکل آیا، کوئی اور چیز ہو گئی، اب وہ عام آدمی کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ کوئی شکایتی نمبر درج ہوتا ہے مختلف بیکریز یا اس طرح کی جگہوں پر آپ لوگوں کا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک عام آدمی میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کے منہ سے وہاں تک جائے ناظرین تک کہ وہ سن سکے کہ جی اگر کسی کو کمپلین ہے تو وہ کس طرح اس کی دور ہو سکتی ہے یا اس کی سنوائی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے لائن جو ہے ناظرین
ڈراپ ہو گئی ہے. مگر ہم یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی اگر کسی جگہ پر جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, وہ آرڈر دے رہا ہے, وہ تمام ٹیکس اس کے اندر دے رہا ہے, اور اس کے بعد اگر چیز خراب نکلتی ہے, کوئی کیڑا نکل آتا ہے, کوئی بال ہے, یہ اکثر و بیشتر آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ہوتا ہے. آپ کسی جگہ گئے تھے, پورے کھانے کا کھانا آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب بال نکل آئے یا کوئی اس طرح کی چیز نکل آئے تو بڑا انسان جو ہے وہ کبھی کبھی تو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار اتنا مہنگا اچھے ریسٹورنٹ کے اندر بھی آپ کو ایسی چیزیں اکثر و بیشتر نظر آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد کیا کیا جائے, کوئی نہ کوئی ایسا نمبر یقینی طور پہ سندھ فوڈ اتھارٹی نے جاری کیا بھی ہوگا کمپلین کا, کہ ایک عام آدمی اگر ان تک جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوگا فخر صاحب کہ کوئی عام آدمی اگر اس کو کمپلین ہوتی ہے کسی جگہ, کسی ریسٹورنٹ, کسی بیکری, کسی اور جگہ, وہ آپ لوگوں سے شکایت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار آپ نے واضح کیا ہے سر؟ دیکھیں, پہلے ہم نے جو اس کے کمپلینٹ سیل بنائی تھی ہاں تو اس میں ہم نے ایک ہی نمبر رکھا تھا کمپلینٹ سیل کا. ٹھیک تو ہے, اب میں نے اپنا نمبر, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ میرے تمام ڈائریکٹرز کا نمبر, ڈپٹی ڈائریکٹرز کا نمبر اور تمام میرے اپنے آفس نمبر, سب کو میں نے ایز اے کمپلینٹ سیل کے طور پر یوز کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے یا واٹس ایپ میسج میرے نمبر پر آ جاتا ہے تو میں فوری طور پر کنسرن ڈی ڈی کو بھیج دیتا ہوں. بہت سارے کمپلینٹ ڈائریکٹ ڈی ڈی کے پاس آ جاتے ہیں, بہت سارے کمپلینٹ ڈائریکٹرز کے پاس آ جاتی ہیں. تو وہ جس طرح کمپلینٹ ہمارے پاس پہنچتی ہیں ٹھیک ہے, تو فوری طور پر ہم ان پر ایکشن لیتے ہیں. اگر کسی کو ہماری کمپلینٹ کے حوالے سے نمبر یا جن چیزوں کی درکار ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے, ہماری آفس ہے, آفس کے نمبرز ہیں, تو وہاں سے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ بہت سارے نمبر جو ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ کنسرن ان کے آفیسرز کو بھی دے سکتے ہیں جو ان کا ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ آغا آفیسر ہے. فخر صاحب, آخری سوال یہ رکھنا چاہوں گا میں آپ کے سامنے, آخری سوال کہ دیکھیں, ایک تو یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہوگی تو رجسٹریشن اس کی لازم ہے, اس کے لیے ایس او پیز کیا ہیں وہ بتا دیجیے گا, اور وہ لائسنس جو آپ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ کس طرح ملتا ہے تاکہ یہ پتا ہو کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھولے گا, دکان, ٹھیا, کچھ بھی, تو ادھر آپ لوگوں سے تصدیق ضرور ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا سر؟ بالکل. دیکھیں, سندھ میں فوڈ بزنسز کرنے کے لیے آپ کے پاس فوڈ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کا ہوتا ہے. یہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں یہ ایک پوری دنیا میں جنرل کا ایک ادارہ ہے. جس طرح پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, بلوچستان فوڈ اتھارٹی, پاکستان میں یہ 4-5 فوڈ اتھارٹیز کام کر رہے ہیں, اس طرح پوری دنیا میں فوڈ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کی بیسٹ پریکٹسز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ہماری جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں. تو فوڈ اتھارٹی پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں, اتھارٹیز کام کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں. تو ایز فار ایز جو فوڈ اتھارٹیز کی جو فنکشنز ہے کہ آپ کو ہم, ہلو جی جی, آواز آ رہی ہے مجھے, آپ بولیں. جی, تو فوڈ اتھارٹیز جو ہے وہ سب اپنی جگہ پر کام کریں. تو ایز فار ایز سندھ فوڈ اتھارٹی از کنسرن تو وہ بھی آپ کے نہ صرف ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے. مثلا ابھی ہم نے آپ کی جو سبزیاں گٹر کے پانی سے ہو رہی ہیں اس پر بالکل, ریسرچ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر رہے ہیں. جس طرح آپ کے بہت سارے اور ریسرچ اورینٹیڈ پروجیکٹ ہیں کہ آپ کھلا تیل ہے سر یہ اس لائسنس پر کیسے ہم, ملے گا, تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں ایک عام آدمی کو. یہ بہت ہی آسان ہے لائسنس, کیونکہ ہماری ٹیمیں ہر ڈسٹرکٹ میں وزٹ کرتی رہتی ہیں اور جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پورا پروسیجر سمجھایا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہماری ایک آفس ہے, وہاں وہ پہنچ کر لائسنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک سمپل سا طریقہ کار ہے کہ اٹس ناٹ سو کمپلیکیٹڈ کہ اس کو ہم وہ اور اب ہم جلد ہی ود ان فیو ڈیز ہم آپ کے ساتھ پوری جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر ہم آ جائیں گے, تو آپ کو آن لائن لائسنس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آغا فخر صاحب ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی تھے اور ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے تھے, موقف جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں. بہت اہم ادارہ ہے اور معلوم یہ چل رہا ہے کہ
عملہ پھر بھی ناکافی ہے. اب اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز جو اچھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب لیب کے اوپر کام ہو رہا ہے, جس میں پہلے کہیں نہ کہیں شکایات ناظرین کہیں نہ کہیں سننے میں آتی تھیں اور معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا تھا, مگر اب جس طرح امپروومنٹ ہو رہی ہے اور مزید ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے ایک عام آدمی سے متاثر ہو سکتا ہے اگر اس کے پیٹ کے اندر منہ کے ذریعے کوئی ایسی چیز چلی جائے جو کہ ناقص ہو, غیر معیاری ہو, اس میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہو. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پر جا رہے ہیں, مگر واپس آئیں گے اور ایک کرائم کی اہم سٹوری ہے وہ ڈسکس کریں گے.